امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے توبہ کے 6 ارکان بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مطلب اپنے گناہوں کو یاد کر کر پریشان ہونا، آخرت کی فکر کرنا، خدا کی ناراضگی کی فکر کرنا اور اپنے آپ پر پشیمان ہونا، پر شرمندگی محسوس کرنا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ نمبر 2، ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اس ارادے کے ساتھ استغفار کریں کہ یہ میں نے کیا کر دیا اور آئندہ کبھی ایسا کوئی عمل نہ کروں گا جو خدا کو ناگوار گزرے، یعنی ایسا کوئی عمل نہ کریں جو گناہ کی طرف آپ کو راغب کرے۔ تیسرا، حقوق الناس کا ادا کرنا، مطلب حقوق الناس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے حقوق، جو بندوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، آپ کے والدین، آپ کے پڑوسی، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے دار، آپ کے کے ساتھ جو آپ کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنا۔ چوتھا ہے حقوق الہی کا ادا کرنا، یعنی خدا کے حقوق ادا کرنا، پنجگان نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا، وہ سارے کام کرنا جو خدا اور اس کے رسول کو اور ائمہ علیہ السلام کو پسند ہے۔ نمبر 5، جو گوشت رزق حرام سے بدن پر چڑھا ہے وہ پگال کے رزق حلال سے نیا گوشت بدن پر چڑھا ہے۔ مطلب حرام روزی کو اپنے اوپر سے ہٹانے کا مقصد یہ ہے، اپنے گوشت کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مال ضبط کیا ہے تو آپ اسے لوٹا دیں، کسی یتیم کا حق کھایا ہے تو آپ اسے واپس کر دیں، کسی مسکین کا یا کسی کا حق ضبط کیا ہے یا کہیں سے چوری کی ہے یا کہیں سے کیا ہے تو اس کو اس کا مال واپس کر دیں۔ تھوڑا کھائیں لیکن رزق حلال کھائیں، خدا اس میں برکت بھی دیتا ہے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، جس طرح بدن نے گناہوں کا مزہ چکھا ہے اسی طرح اطاعت کا مزہ چکھانا چاہیے۔ مطلب یہی کہ ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے میوزک سنا، ہم نے حرام کام کیے یا ہم نے جھوٹ بولے، غیبتیں کی، اب اس کو خدا کی اطاعت کا مزہ چکھنا چاہیے، جو کہ جس سے انسان کو لطف آئے، خدا سے قریب تر ہوتا جائے، خدا سے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، خدا سے کلام کرے، خدا آپ سے کلام کرے۔ بس اس صورت میں خدا نہ صرف آپ کو دوست رکھتا ہے بلکہ اپنے محبوب بندوں میں سے اسے قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ہم کیوں نہ چاہیں گے کہ خدا ہمیں اپنے محبوب بندے میں شمار کریں۔ یہ حدیث ہے نہج البلاغہ سے لی گئی ہے۔